آپ روز دفتر جاتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں اور بظاہر بالکل صحت مند نظر آتے ہیں، لیکن اگر آپ کے جسم میں ایک ایسا وائرس موجود ہو جو کئی سال تک خاموش رہ سکتا ہے اور آپ کو اس کا پتہ ہی نہ ہو، اور اب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ سرکاری ملازمین کی ہیپاٹائٹس سی کے لیے اسکریننگ کی جائے گی، لیکن سوال یہ ہے، اچانک سرکاری ملازمین کی اسکریننگ کیوں؟ کیا ملک میں ہیپاٹائٹس کا مسئلہ توقع سے کہیں زیادہ بڑا ہے؟ کیا ایک عام خون کے ٹیسٹ سے اس خطرے کا پتہ چل سکتا ہے؟ اگر کسی ملازم کا ٹیسٹ مثبت آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا علاج کے لیے اسے اپنی جیب سے پیسے دینے ہوں گے یا حکومت خود علاج کروائے گی؟ اور سب سے اہم سوال، اگر ایک شخص کو ہیپاٹائٹس سی ہے لیکن اسے کوئی علامت ہی نہیں تو وہ خود کیسے جانے گا کہ وہ متاثر ہے؟ آج کی ویڈیو میں یہی پوری کہانی سمجھیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ حکومت کا یہ پروگرام صرف سرکاری ملازمین تک محدود ہے یا اس کے پیچھے اس سے کہیں بڑا منصوبہ ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عائشہ ارشاد۔ آپ کو بتائیں کہ آج کی خبر بظاہر ایک عام سرکاری اعلان لگتی ہے، سرکاری ملازمین کی ہیپاٹائٹس اسکریننگ ہوگی، لیکن اگر آپ اس خبر کو تھوڑا گہرائی سے دیکھیں تو معاملہ صرف سرکاری ملازمین کے ٹیسٹ تک محدود نہیں ہے، کیونکہ ہیپاٹائٹس سی ایک ایسا انفیکشن ہے جو بعض افراد میں بغیر واضح علامات کے طویل عرصے تک موجود رہ سکتا ہے، اور یہی اس بیماری کا سب سے خطرناک پہلو ہے۔ انسان بظاہر بالکل ٹھیک، دفتر جا رہا ہے، کام کر رہا ہے، روزمرہ زندگی گزار رہا ہے، لیکن اندر ہی اندر جگر متاثر ہو سکتا ہے۔ تو حکومت اب اس خاموش خطرے کو پکڑنے کے لیے اسکریننگ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ سب سے پہلے جانتے ہیں فیصلہ کیا ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد میں تعینات سرکاری ملازمین کے ہیپاٹائٹس سی اسکریننگ کا آغاز ہو گیا، یعنی وفاقی دارالحکومت میں مختلف وزارتوں اور سرکاری اداروں کے ملازمین کی اسکریننگ ہوگی، اور اس مہم کا آغاز وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے وزارت صحت سے کیا ہے۔ لیکن یہاں اصل بات ابھی باقی ہے۔ اگر کسی ملازم کا ابتدائی ٹیسٹ مثبت آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ مثبت ٹیسٹ کا مطلب فوراً ہیپاٹائٹس؟ یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ اسکریننگ ٹیسٹ کا مقصد ایسے افراد کی شناخت کرنا ہے جن میں مزید تشخیص کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ ذرائع کے مطابق اگر کسی سرکاری ملازم میں ہیپاٹائٹس سی کا ٹیسٹ مثبت آتا ہے تو اس کے بعد مفت PCR ٹیسٹ کروایا جائے گا، یعنی معاملہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ ٹیسٹ مثبت آیا جاؤ، بلکہ مزید جانچ کے ذریعے صورتحال واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اگر بیماری کی تصدیق ہو جاتی ہے تو حکومت کی جانب سے مفت ادویات فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ اگر حکومت سرکاری ملازمین کی مفت اسکریننگ اور علاج کا انتظام کر رہی ہے تو آخر اس کے پیچھے اتنا بڑا منصوبہ کیوں بنایا گیا؟ کیوں یہ کوئی چھوٹا پروگرام نہیں ہے؟ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم ہیپاٹائٹس پروگرام کے لیے مجموعی طور پر 67 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ رواں مالی سال کے لیے 1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اور مزید دلچسپ بات، حکومت نے ہیپاٹائٹس سی کی اسکریننگ کے لیے 50,000 ٹیسٹنگ کٹس بھی خریدی ہیں، یعنی معاملہ صرف چند سرکاری دفاتر تک محدود نظر نہیں آتا، یہ ایک بڑے قومی پروگرام کا حصہ ہے۔ لیکن ہیپاٹائٹس سی آخر ہے کیا؟ اگر آسان الفاظ میں سمجھیں، ہیپاٹائٹس سی ایک وائرس ہے جو بنیادی طور پر جگر کو متاثر کرتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں میں ابتدائی مرحلے پر واضح علامات نہیں ہوتی، یعنی ممکن ہے کسی شخص کو کچھ خاص محسوس ہی نہ ہو، نہ بخار، نہ درد، نہ کوئی ایسی واضح علامت جس سے وہ فوراً سمجھ آئے کہ مسئلہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسکریننگ اہم ہو جاتی ہے، کیونکہ بعض اوقات بیماری کا پتہ علامات آنے سے پہلے ٹیسٹ کے ذریعے چل سکتا ہے۔ ذرا اس صورتحال کا تصور کریں، ایک سرکاری ملازم صبح گھر سے نکلا، دفتر پہنچا، اپنا کام کیا، شام کو گھر واپس آیا، اسے کوئی بیماری محسوس نہیں ہو رہی، لیکن دفتر میں ہونے والی اسکریننگ نے ایک ایسی چیز سامنے رکھ دی جس کا اسے پہلے علم ہی نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صحت کے ماہرین اکثر صرف علامات کا انتظار کرنے کے بجائے مناسب حالات میں اسکریننگ اور بروقت تشخیص کو اہم سمجھتے ہیں۔ اگر کسی سرکاری ملازم میں ہیپاٹائٹس سی نکل آیا تو کیا اس کی نوکری خطرے میں پڑ جائے گی؟ یہ سوال بہت سے لوگوں کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ اسکریننگ کا بنیادی مقصد بیماری کی شناخت اور علاج ہے، نہ کہ کسی ملازم کو صرف بیماری کی بنیاد پر سزا دینا۔ اسی لیے حکومت کی جانب سے مثبت کیسز کے لیے مفت PCR ٹیسٹ اور ادویات کی بات کی گئی ہے، یعنی پیغام یہ ہے کہ بیماری چھپانے کی بجائے اسے تلاش کرو اور پھر علاج کرو۔ لیکن ایک اور سوال، صرف سرکاری ملازم ہی کیوں؟ یہاں اصل قومی سطح کی بحث شروع ہو جاتی ہے۔
اگر ایک سرکاری ملازم کی اسکریننگ ہو سکتی ہے تو ملک کے عام شہریوں کے لیے کیا ہوگا؟ کیا مستقبل میں اس طرح کے اسکریننگ پروگرام مزید لوگوں تک پہنچیں گے؟ کیا حکومت کا مقصد ہیپاٹائٹس کو بڑے پیمانے پر تلاش کر کے علاج کرنا ہے؟ اور کیا ایسا ممکن ہے کہ مستقبل میں پاکستان میں زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے ٹیسٹ کروا کر اس خاموش بیماری کو ابتدائی مرحلے میں پکڑ سکیں؟ یہ آنے والے وقت میں اس پروگرام کی کامیابی پر منحصر ہوگا۔ اور یہاں ایک بات بہت ضروری ہے، اگر آپ کو لگتا ہے مجھے تو کوئی علامت نہیں اس لیے مجھے ہیپاٹائٹس نہیں ہو سکتا، تو صرف اس بنیاد پر مطمئن ہونا درست نہیں ہے، کیونکہ ہیپاٹائٹس سی بعض افراد میں بغیر واضح علامات کے بھی موجود ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر کسی شخص کو اپنے خطرے کے حوالے سے یہ تشویش ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کر کے مناسب ٹیسٹنگ کروانا زیادہ بہتر ہے۔ خود سے تشخیص یا ادویات شروع کرنا درست طریقہ نہیں ہے۔ اب واپس آتے ہیں حکومت کے بڑے منصوبے کی طرف۔ 50,000 ٹیسٹنگ کٹس، مفت PCR ٹیسٹ، مفت ادویات اور مجموعی طور پر 67 ارب روپے کا وزیر اعظم ہیپاٹائٹس پروگرام۔ یہ اعداد بتاتے ہیں کہ حکومت اس مسئلے کو صرف ایک معمولی بیماری کے طور پر نہیں دیکھ رہی۔ اصل چیلنج اب یہ ہوگا کہ کیا اسکریننگ صرف ٹیسٹ تک محدود رہتی ہے یا واقعی مثبت آنے والے افراد کو بروقت تصدیق، علاج اور فالو اپ بھی ملتا ہے، کیونکہ صرف مریض تلاش کرنا کافی نہیں ہے، مریض کو علاج تک پہنچانا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اگر ایک بیماری کئی سال تک خاموش رہ سکتی ہے، اگر انسان بظاہر صحت مند نظر آ سکتا ہے اور ایک سادہ اسکریننگ اسے بروقت سامنے لا سکتی ہے، تو پھر سوال یہ ہے، ہم بیماری کا انتظار کریں یا بیماری کو تلاش کریں؟ سرکاری ملازمین کی اسکریننگ شاید صرف ایک محکمہ یا چند دفاتر کی خبر نہ ہو۔ ممکن ہے کہ پاکستان میں ہیپاٹائٹس کے خلاف ایک بڑے اسکریننگ اور علاج کے سفر کا آغاز ثابت ہو، لیکن اصل کامیابی اس دن ہوگی جب ٹیسٹ ہوگا، مرض کی تصدیق ہوگی، علاج شروع ہوگا اور مریض صحت یاب ہو کر معمول کی زندگی کی طرف واپس آئے گا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا پاکستان میں ہیپاٹائٹس کی اسکریننگ صرف سرکاری ملازمین تک محدود رہنی چاہیے یا عام شہریوں کے لیے بھی بڑے پیمانے پر مفت اسکریننگ شروع ہونی چاہیے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور یہ ویڈیو اپنے گھر والوں اور دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا، کیونکہ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی معلومات کسی بڑے صحت کے مسئلے کو وقت پر پکڑنے میں مدد دے سکتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔